ٹیکنو فیوڈلزم، یہ ہے ہمارے آج کے اس ویڈیو کا موضوع۔ جب سے انسانی تاریخ لکھی جا رہی ہے، میرے خیال میں اس زمانے سے لے کے فیوڈلزم یا جاگیرداری یا اس سے ملتی جلتی ہوئی کوئی نہ کوئی چیز جو ہمیشہ رہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں، یورپ کی بات کریں تو یورپ میں جاگیرداری کا سلسلہ ایسا تھا، وہاں پہ مینرز ہوتے تھے۔ مینر کا مطلب یہ کہ ایک لینڈ لارڈ ہے، ایک فیوڈل لارڈ ہے، اور اس فیوڈل لارڈ کی زمین ہے، اس کے کھیت ہے، اس کے جانور ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کام کرنے والے ان تمام کا وہ مالک۔ یہ سلسلہ کافی عرصے سے چلتا رہا، کیونکہ جیسے روسو نے کہا، وہ میں پیرافریز کرتا ہوں، جو انہوں نے ڈسکورسز ان ایکوالٹی میں کہا ہوا ہے کہ وہ شخص جس نے پہلی مرتبہ زمین کی ایک حد بندی کی اور کہا کہ یہ اس کا مالک میں ہوں، تو وہ شخص، باقی لوگ اتنے سمپل تھے کہ انہوں نے سوچا کہ یہ سوشل جو ہے سوسائٹی کو بنانے والا یہ شخص ہے، تو کوئی اگر اس کو کہتا کہ تم غلط کہہ رہے ہو اور اس کے وہ جو انکلوزر ہے اس کو ہٹا دیتا، اور جو اس نے کھوج کی جو گڈھا بنایا ہوا تھا اگر اس کو بھر دیتا، تو آنے والے زمانے میں بہت ساری جنگیں، بہت ساری لڑائیاں جو ہیں وہ بچ جاتی۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، اور یہ ایکسیپٹ کر لیا گیا، اور اس کی وجہ سے زمین سے ہوتے ہوئے باقی تمام چیزوں کا مالک جو ہے کچھ لوگ بنتے گئے، اور اس طرح سے وہ فیوڈل سسٹم جو ہے وہ شروع ہوا۔ ہمارے یہاں پہ بھی اپنے سب کانٹیننٹ میں یہ جاگیردارانہ نظام جو ہے کافی دیر تک قائم رہا ہے، اور یہ جاگیردار جو ہے نہ صرف زمین کے، اس کے کاشت کے اور مال کے مالک تھے، بلکہ جو لوگ اس پہ کام کرتے تھے ان کے بھی مالک تھے۔ جیسے پنجابی میں یہاں پہ خاص کر ویسٹ پنجاب میں ان کو لفظ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کام کرتے تھے، کمی یعنی کام کرنے والا، اور جو ہندی ہارڈ لینڈ میں ہیں ان کو کرمی کہتے ہیں، یعنی کرم کرنے والا، کام کرنے والا۔ تو ان کے اوپر جو باقی لوگ تھے، جو مالک تھے زمینوں کے، وہ ان کی کافی اجارہ داری رہتی تھی۔ یہی فیوڈلزم ہے یورپ میں۔ مگر ایسا ہوا کہ ایک زمانے میں مڈل ایجز میں ایک وبا پھیل گئی، پینڈیمک، جیسے ہمارے حال میں 2019 میں پینڈیمک آیا، کووڈ-19 2019 میں، اسی طرح سے وہ پینڈیمک آیا، اور وہ پلیگ تھی، بوبینک پلیگ، جس کی وجہ سے جس کا اثر یورپ میں اس قدر ہوا کہ کہتے ہیں کہ یورپ کی آدھی آبادی ختم ہو گئی۔ اگر آدھی تو نہیں، اگر نہ ہوئی ہو، اگر تب بھی جو ہے وہ ایک ایسٹیمیٹ لگایا جائے تو 1/3 آبادی ختم ہوگی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مینر میں جو لینڈ لارڈ کے پاس جو لوگ کام کرتے تھے، صرف یہ کمی، وہ ان کی تعداد کم ہوگی۔ سیدھی سی بات ہے کہ سب سے پہلے جو زیادہ افیکٹڈ ہوگا وہی ہوں گے جو ایک ساتھ مل کے کام کرتے تھے۔ اس سے جو فیوڈل لارڈ ہے اس کو تھوڑا سا دھچکا پہنچا، کیونکہ ان کے پاس کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کم رہ گئے، اور ان کو ایک بارگیننگ کا موقع ملا کہ نہیں، میں یہاں کام نہیں کروں گا، میں وہاں کام کروں گا، کیونکہ باقی جاگیردار بھی چاہتے تھے کہ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں۔ تو اس سے تھوڑا سا ایک فرق پڑا اس فیوڈل سسٹم میں۔ لیکن جیسا کہ جارج آویل نے اپنا ناول لکھا ہوا ہے اینیمل فارم، وہ تقریباً وہ سوشل یا سوشو پولیٹیکل قسم کا ناول ہے۔ اینیمل فارم کی کہانی کچھ ایسی کہ کسی نہ کسی شکل میں یہ فیوڈلزم واپس آ جاتا ہے۔ وہاں پہ کہانی ایک فارم کی ہے، مینر فارم کی، جس کے باہر لکھا بھی ہے مینر فارم، وہ مسٹر جونز کا ہے، اور اچانک جو ہے وہ جو وہاں کے جانور ہیں وہ اس کے خلاف ریولٹ کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ سارے وقت میں محنت ہم کرتے ہیں، اور اس محنت کا فائدہ جو ہے یہ مسٹر جونز اٹھاتا ہے۔ تو ایک ان کے خلاف ریولٹ ہو جاتا ہے، اور مسٹر جونز کو بھگا دیا جاتا ہے، اور ایک قسم کی ایک کمیٹی بنتی ہے جس کے تحت اس فارم کا ڈے ٹو ڈے کا کام چلتے ہیں، اور ایک قسم کا ایک مینیفیسٹو بن جاتا ہے، ایک قسم کا کانسٹیٹیوشن بن جاتا ہے کہ اس میں کون سا کام کیسے کیا جائے گا۔ اس کے جو لیڈر ہیں وہ 2 پگز ہیں، جن کے آنے والے وقت میں آگے آپس میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے۔ اس پاورفل ہونے کے بعد
دیکھا یہ گیا کہ وہ بالکل ویسے ہی بیہیو کرتا ہے جیسے مسٹر جونز کیا کرتے تھے. انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں لکھا رکھا ہوتا ہے کہ یہاں کے اینیمل فارم میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا، کوئی بھی نفس، کوئی بھی ایسی سول، کوئی بھی ایسی لیونگ پرسن نہیں ہوگا جو دو ٹانگوں پہ چلتا ہو، اس کی دسترست ہو یا اس کی بات سنی جائے. یعنی وہ انسان کو اس سے باہر رکھنا چاہتے تھے. اور وہ بھی نہ ہوگا کہ جو پائپ پیتا ہو، تمباکو. لیکن آخر میں جب ناول کو کنکلوڈ کرتے ہیں جارج آرویل تو وہ دکھلاتے ہیں کہ وہ جو پگ ہے وہ نہ صرف دو ٹانگوں پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ پائپ پینے کی بھی کوشش کرتا ہے. اور جو باہر کا فارم ہے جس پہ اینیمل فارم لکھا ہوا تھا اس کو مینر فارم لکھ دیتا ہے. یہ ایک اس کے بہت سارے ڈائمنشنز ہیں اس ناول کے اور اس کہانی کے، لیکن ایک اس میں یہ ہے کہ یہ فیوڈلزم ہے کسی نہ کسی شکل میں دوبارہ آ جاتا ہے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریل ریولوشن آیا تو اس وقت یہ فارمنگ کے بجائے تمام چیزیں جو ہیں وہ انڈسٹری کی طرف چلی گئی، اور وہاں پہ لیبر کلاس ہو گئی اور انڈسٹریلسٹ ہو گیا، پروڈکشن تیز ہو گئی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ایک خاص قسم کی ایک ایکسپلائٹیشن ہوئی اور انڈسٹریل فیوڈلزم کے ایلیمنٹ جو ہیں وہ کہیں کہیں نظر آتے ہیں. 21ویں صدی میں، 20ویں اور 21ویں صدی میں ترقی اس قدر ہو گئی کہ ہم انفارمیشن میں بہت آگے بڑھ گئے اور ہمارے یہاں پہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز آ گئے. مثال کے طور پہ اگر آپ کے سرچ انجنز ہیں اور آپ انٹرنیٹ پہ کوئی معلوم کرنا چاہتے ہیں تو یہ کوئی نہ کوئی اس کو اون کرتا ہے. تو جو اون کرتا ہے تو جو ہی آپ اپنا پہلا کی پیڈ کا بٹن دباتے ہیں تو آپ جو ڈیٹا جنریٹ کرتے ہیں وہ ڈیٹا جو ہے ان کے پاس چلا جاتا ہے. اب اس ڈیٹے کے ذریعے سے اس کو الگوریتم کے ذریعے سے وہ کس طرح سے استعمال کریں اور اس کے ذریعے سے کیا کچھ کر سکتے ہیں یہ ان تک. تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ تمام پلیٹ فارمز کے جتنے بھی مالک ہیں یا جو اس کے ایگزیکٹوز ہیں، اب تو لفظ جو ہے اس کے لیے چیف ایگزیکٹوز کا آ گیا، وہ اس کا استعمال اپنے لحاظ سے کرتے ہیں. سو لہٰذا تمام دنیا جو ہے وہ ایک مینر فارم کی طرح ہو گئی ہے جو الگوریتم کے ذریعے سے اس کے اوپر سرویلنس بھی ہو سکتی ہے اور اس کی چوائس کے مطابق جو ہے اس کو چیزیں بیچی بھی جا سکتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک زمانے میں آپ کی کوئی ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے محلے کی اور آپ کی سوسائٹی کے نکڑ پہ کی دکان سے مل جاتی تھیں، لیکن آپ دنیا کے کسی کونے سے بھی اس کو منگا سکتے ہیں. اور ایک شخص آتا ہے، آپ کے گھر کی گھنٹی بجاتا ہے اور آپ کو وہ چیز ڈلیور کر دیتا. اب یہ جو شخص آتا ہے اور وہ دیتا ہے آپ کو چیز، وہ گگ اکانومی کا حصہ ہے. گگ اکانومی کو سمجھنا جو ہے وہ اب تو یہ استعمال لفظ ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی کہا ایک ججمنٹ میں کہ ریاست کو ایک پرائیویٹ کمپنی کی طرح گگ اکانومی پہ بلیو نہیں کرنا چاہیے. تو آپ اگر کسی کو امپلائمنٹ دیتے ہیں اس کو کچھ حقوق بھی ہونے چاہیے کہ اس کو آپ بغیر کسی وجہ کے فائر نہیں کر سکتے، ہائر اینڈ فائر نہ کریں آپ. گگ کا لفظ جو ہے وہ میوزیشنز کا ہے. 1900 سم تھنگ میں جو لوگ میوزک بجاتے تھے کسی کلب میں یا کہیں پہ چھوٹے سے عرصے کے لیے، ایک رات کے لیے، اس کے بدلے میں جو رقم حاصل کر لیتے تھے یا وہاں پہ جاتے تھے وہ کام کرتے، اس کو بولتے تھے گگ. اب یہ گگ ہوتے ہوتے آپ کو کھانا منگوانا ہے، آن لائن آپ آرڈر کرتے ہیں، ایک بیچارہ آدمی آتا ہے کہ اپنی ٹو ویلر کے اوپر گھنٹی بجاتا ہے، آپ کو چیز جو ہے وہ فراہم کر دیتا ہے، لیکن یہ کوئی پرماننٹ ملازم اس کمپنی کا نہیں ہے. اسی طرح سے آپ کتاب منگوانا چاہتے ہیں، آپ گارمنٹس منگوانا چاہتے ہیں تو یہی آتا ہے وہاں پہ. تو یہ پرانے زمانے میں جو صرف تھا اور جو اس کے اوپر کنٹرول ہوتا تھا مالک کا، اسی قسم کا ایک انڈائریکٹ کنٹرول جو ہے وہ اس ٹیکنو فیوڈلزم کے ذریعے سے بھی رہتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس کے چیف ایگزیکٹوز ہیں، 3-4 جو ہے بالخصوص مشہور ہیں، وہ نہ صرف اپنے ملک کی باقی پوری دنیا کے لیے پالیسی مرتب کرنے کے لیے بولتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اس کے بارے میں وہ بات بھی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا نظام کس طرح سے چلنا چاہیے. یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور بہت ہی ایک
امپورٹنٹ کام ہے کہ آپ ویلتھ کیسے کریٹ کریں. ویلتھ کریٹ کرنا جو ہے وہ ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہوتا. یہ جو لوگ ہیں جو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جنہوں نے ویلتھ کریٹ کی ہوئی ہے، یہ انہوں نے ایک بڑا اچھا کام کیا جس کی وجہ سے اوورآل پوری دنیا کی اکانومی میں بہتری آ سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نگیٹیوز اس کے یہ ہیں کہ آپ کے لوکل جتنے بھی بزنس ہیں وہ ختم ہو گئے. بڑی کمپنی جو ہے وہ چھوٹی کمپنی کو اون کر لیتی ہے، خرید لیتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں بہت ساری کمپنیوں نے ایک دوسرے کو خریدا ہے، بڑی کمپنی نے چھوٹی کمپنی کو. اس میں اگر آپ میں نام لے لوں، ایلان مسک نے تو ٹویٹر کو خرید لیا، اس کا نام بھی تبدیل کر دیا، اور مختلف چیزوں پہ ہر ایک جگہ پہ اس کا ایک پولیٹیکل آئیڈیا ہے جس کے بارے میں وہ بات ضرور کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک پولیٹیکلی یا جس طرح سے ایک ملک اور دنیا کا نظام چلنا چاہیے اس میں ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں یہ تمام لوگ. یہاں پہ میں ایک ہسٹری کی طرف جا کے ایک ذکر کروں. کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ امیر آدمی ہسٹری میں، نون ہسٹری میں، جو ویلدیسٹ پرسن تھا وہ تھا منسا موسیٰ. یہ مالی کے ملک میں ان کا بادشاہ تھا. کیونکہ نیچرل ریسورسز میں ان کے پاس سونے کی کانیں تھیں، لہٰذا پیسہ کافی زیادہ تھا، اور ویل انٹینشن پرسن. تو ان کو حج پہ جانا تھا. حج پہ جاتے وقت انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے اور لوگوں کے اوپر سونا لاد کے لے گئے، اور راستے میں چیریٹی کرتے ہوئے سونا بانٹتے گئے ہر جگہ. اب یہ ایک اچھا قدم تھا. ویلتھ کریٹ ہوئی تھی مائنز کے ذریعے سے. گئے ہوئے تھے وہ ایک اچھے تیرتھ پہ، پلگرمج پہ، اور ساتھ راستے میں چیریٹی بھی کرتے رہے. لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ سونا جو ہے وہ عام ہو گیا. جب آپ نے بانٹنا شروع کر دیا چیریٹی میں، اس کی وجہ سے انفلیشن ہو گئی. نتیجتاً نہ صرف اپنے ملک کی اکانومی خراب ہوئی بلکہ پوری دنیا میں بھی جو ہے تھوڑا سا ایک تبدیلی آ گئی. تو لہٰذا ایک شخص جس کے پاس رقم ہے، پیسے ہیں، اس کو وہ کیسے استعمال کرتا ہے اور اس کے کیا نتیجے نکلیں گے، وہ ایک بڑا ٹرکی ایشو ہو جاتا ہے. میں کوئی ٹیکنالوجی اور ان لوگوں کی ذاتی طور پہ کوئی مخالفت نہیں کر رہا، مگر یہ چیزیں ضرور کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ تمام ڈیٹا جو آپ جنریٹ کرتے ہیں روز، ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ، وہ سارے کا سارا بہت قیمتی ہے. اکثر جو ہے وہ بات کی جاتی ہے ڈیٹا از دا نیو آئل. وہ آئل کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت مڈل ایسٹ میں پیسے کی فراوانی ہوئی اس لیے کہ کیونکہ آپ کو وہاں پہ پیٹرولیم کے ذخیرے مل گئے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ نیا آئل ہے کہ اس کی قیمت کافی ہے. لیکن جو لوگ اس کو جنریٹ کرتے ہیں اپنے استعمال کے لیے، وہ نہیں اون کرتے. اون اس کو وہ کرتا ہے جس نے یہ زمین فراہم کی ہوئی ہے ورچوئل ورلڈ میں، اور اس کے ذریعے سے اس کی زیادہ تر جو فائدہ ہے وہ وہی لے جاتا ہے. آپ اس کے ذریعے سے گگ ورکر بھی کریٹ کر رہے ہیں. اس کے ذریعے سے آپ جو لوگ کچھ خریدنا چاہتے ہیں یا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یا کوئی انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ غیر دانستہ طور پہ انڈر سرولنس بھی آ جاتے ہیں. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ تمام لوگ جو ہیں، تمام کمپنیاں کہتی ہیں کہ ہم کوئی ڈیٹا جو ہے وہ سٹور کر کے نہیں رکھتے. تو لہٰذا جب کبھی بھی ہم ڈیل کرتے ہیں، جیسے کہ روسو نے کہا کہ جی کہ اس شخص کو روک دینا چاہیے تھا جس نے کہا تھا کہ یہ زمین میری ہے، کیونکہ اس سے کافی جنگیں رک سکتی تھی. شاید ضرورت آج کے زمانے میں یہ بھی ہے کہ اس شخص کو روک دینا چاہیے جو یہ کہتا ہو کہ یہ سارے کا سارا ڈیٹا میرا ہے. آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.